اور رہی بات میری تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو جنازے اٹھا کر بھی جاگ رہے ہیں، ہم تو نہیں سوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جب تک جان میں جان ہے سونے کا ارادہ بھی نہیں، اور میرے رب نے چاہا جس دن دنیا سے گئے کفر کا رڑا کر کے جائیں گے، ایڈے سوکھے ہتھی نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو آپ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ آپ حضرات علماء کرام کے بیانات ساری رات سماعت کریں گے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ آج اس جلسہ میں آنے والے قائدین کے خطابات بھی ملک کے طول و عرض میں جہاں بھی ہوتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عنوان بطور خاص ماہ ربیع الاول میں اور دیگر مہینوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتا ہے۔ صرف یہ مجمع نہیں، قریب میں میرے اہل حدیث بھائیوں کا مجمع ہو یا قریب میں میرے بریلوی بھائیوں کا مجمع ہو، پاکستان کا رہنے والا ہر مسلمان اس بات پر تو پکا سچا ہے کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، نبی کے مصلی کے وارث ابو بکر کی عزت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ تو سارے ہی کھڑے ہیں۔ اور دشمن کیا کر رہا ہے؟ دشمن وہی پرانا کھیل، پرانا وار، پرانا طریقہ۔ میں نے کہا اگر تیرا وار پرانا ہے تو ہمارا انداز بھی پرانا ہے۔ تیرا وار اور یہاں سے دیوانہ وار تو وار کر رہا ہے، کس کے سینے پہ کر رہا ہے؟ اگر تو اس کے سینے پہ وار کرے جس کے دل میں سب ہو لیکن صدیق نہ ہو تو تیرا وہ وار کام کر جائے گا۔ لیکن اگر تو وار اس میں کرے جس کے دل میں صدیق ہے تو پھر یاد رکھ، صدیق وہ ہے جس پہ وار کرنے والا نامراد ہو کے واپس تو جاتا ہے لیکن صدیق کا پیرا ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہوا؟ تو صدیق کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وار کو برداشت کرے، ہر ظلم کو برداشت کرے، ہر تکلیف کو برداشت کرے، لیکن شمع نبوت کے پروانے ابو بکر صدیق نے وار سہ کر، دیوانہ وار پیرا دے کر بتلا دیا کہ جب میں صدیق نے پیرا نہیں چھوڑا تو جو بھی 100 سال یا 1400 سال کے بعد میں صدیق کی صداقت لے کے آئے گا، میں صدیق کی محبت لے کے آئے گا، وہ کمبلی والے آقا پر آنے والے ہر وار کو سہ جائے گا۔ وہ وار ناحوے کی طرف سے ہو تب بھی سہ جائے گا، فراس کی طرف سے ہو تب بھی سہ جائے گا، ہر وار کو سہ جائے گا، لیکن کمبلی والے محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سمجھوتا کرتے ہیں؟ سمجھوتا کرتے ہیں؟ آج کی بات ہی دیکھ لو، چند جوان جو اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، بڑا شور کرتے ہو، وہ جی یہ داڑھی پگڑی والے، یہ مدرسے مسجد والے، یہ کرتا پاجامہ والے، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ آج اسلام آباد میں فرانس نے جو گستاخی کی اس کے رد عمل میں فرانس کے سفارت خانے کی طرف بڑھنے والوں میں وہ نوجوان بھی تھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، وہ نوجوان بھی تھے جو پگڑی اور داڑھی میں نہیں، جو کرتے اور شلوار کی بجائے پینٹ شرٹ میں تھے۔ تو بڑی بڑی NGOs اور بڑے بڑے میڈیا مالکان
اور کیمرہ کے ذریعے ان کی تصویروں کو دیکھنے والے بڑے بڑے فلاسفر چکرا گئے۔ وجہ کیا ہے؟ رنگ ہمارا، روپ ہمارا، لباس ہمارا، انداز ہمارا، اور بات گنبد خضرا کی ہو رہی ہے۔ سب نے بتا دیا پہناوے ہونا الگ بات ہے، لیکن محمد کی عزت سے غداری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، مولانا محمد ماوی اعظم۔ میں دیکھ رہا ہوں جلسے میں بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے، جلسے میں بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے براہ راست شاید ایک مرتبہ بھی مولانا اعظم طارق کو نہیں دیکھا، جس نے ان کو براہ راست نہیں دیکھا، بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، سامنے نہیں سنا، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، دوسرے ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ تقریباً 50% کے قریب یہ طبقہ ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ کیوں کھڑے کروائے؟ میں نے ان نوجوانوں کو بطور خاص مخاطب کیوں کیا؟ ان کو مخاطب کرنے کی، ان سے ہاتھ کھڑا کروانے کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے 17 سال پہلے گولی چلانے والا اعظم طارق کے سینے پہ گولی صرف اس لیے چلا رہا تھا اگر یہ آواز رک گئی تو شاید صدیق کے دیوانے بھی رک جائے، اگر یہ آواز رک گئی تو شاید تقدس عائشہ کا نعرہ بھی رک جائے، فاروق اعظم کی ناموس کا پھلیرا بھی رک جائے۔ 17 سال پہلے گولی چلنے کے بعد، آج 17 سال کے بعد جب میں نے ہاتھ اٹھوائے شیخو پورا کے تاریخی جلسے میں 50% سے زیادہ ان نوجوانوں نے ہاتھ اٹھائے جنہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، سنا ہی کوئی نہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اور جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں، سنا کوئی نہیں، ملے کوئی نہیں، مصافحہ کوئی نہیں کیا، شہید ہونے کے 17 سال کے بعد اعظم طارق کے مشن سے وابستہ کیوں ہیں، حق نواز کے مشن سے وابستہ کیوں ہیں؟ وجہ ایک ہے، حق نواز نے ذات کے لیے نہیں پیغمبر کے حرم کے لیے بلایا تھا، اعظم طارق نے ذات کے لیے نہیں نبی کے اصحاب کے لیے بلایا تھا۔ کوئی بعد میں آئے یا پہلے آئے، فیصلہ ایک ہے، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ اور جو دشمنی اور بغض اور حسد میں مبتلا ہو جائے، دو کام فوراً ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اور نمبر 2، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ عقل اور آنکھوں کا پردہ میں نے اس لیے کہا کہ ڈاکٹر عادل پر گولی چلانے سے پہلے، شامزئی پر گولی چلانے سے پہلے، یوسف لدھیانوی پر گولی چلانے سے پہلے، حبیب اللہ مختار پر گولی چلانے سے پہلے، مولانا اعظم طارق پر گولی چلانے سے پہلے، ضیاء الرحمن فاروقی، اسحاق القاسمی مختار سیال، حق نواز پر گولی چلانے سے پہلے عقل کے اندھے یہ تو سوچ لیا ہوتا یہ محمد کے وہ غلام ہیں جو بن دیکھے محمد کی غلامی کر رہے ہیں، یہ محمد کے وہ غلام ہیں جنہوں نے کانوں سے نبی کا فرمان سنا نہیں، صحابہ اور اہل بیت کو دیکھا نہیں، اگر بن دیکھے یہ محمد کریم کے غلامی میں جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تیری ایک گولی سے فرق پڑتا ہی کتنا ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟
اتنا ہی پڑھے.